فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا اور جہاد کیتا اور ایمان گھنائے، اور وہ لوگ جنہیں فتح مکہ تو بعد جنہوں نے قتال کیتا، جہاد کیتا اور ایمان گھن کے آئے، اللہ دی راہ دے وچ خرچ کیتا، تا انہاں دوہاں دے درجے آپس وچ برابر نہیں۔ ایک جڑے پہلے ایمان گھن کے آمن والے جنہوں نے پہلے جہاد کیتا ہے، اوکھے اور مشکل حالات دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے، تا انہاں دا درجہ بعد والا نالوں بہتر ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ امت کو احسان فرمائندے ہوئے ایک ایجیاں نعرہ دیتا کہ جڑا چھوٹے چھوٹے بچے دی زبان تو تمہیں جاری ہے، اور چھوٹے جڑا بچے وہ ہتھوں کو انچاٹ یاد ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے متعلق قرآن پاک دی واضح آیت مبارکہ جدے وچ اللہ تعالیٰ نے سارا دنال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابی دی کیا شان ہے؟ صحابی دا پہلے اس سنو کہ صحابی دی تعریف کیا ہے۔ صحابی وہ عظیم ہستی ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیتا ہے، اور ایمان کی حالت میں جو انہوں نے خاتمہ کیے تو وہ صحابی رسول آکھا۔ صحابی رسول ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ قبلہ استاد صاحب بیان فرمائند رہا ہے اور باقی علماء کرام کو سنتے ہو سو کہ یہودی آئی، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دوتے کلمہ پڑھا، مسلمان ہویا، اس نے الحمدللہ صحابی رسول ہونے دا شرف حاصل کیتا، اس تو بعد انہوں نے بہت واقع ہو گئی۔ علماء فرمائیں کہ دنیا کائنات دے سارے اولیاء کرام اکٹھے ہوئے ہیں، اس صحابی رسول نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی انہوں نے ٹائم نہیں آئے، مقصد نہیں کہ نماز نہیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جتنا نماز دا اہتمام فرمائیں ہیں، نماز دا خیال رکھ دیں، اللہ تعالیٰ دی عبادت دا جتنا خیال ہو رکھ دیں تو اتنا بعد چاہنے نہیں رکھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس صحابی دا شرف دا سامنا مقصود آئی کہ انہوں نے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے تو بعد ہی تو فرض نماز دا بھی وقت نہیں آیا، سارے اولیاء کرام اکٹھے تھے منن تو اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی دے قدمہ دی خاک دے برابر نہیں تھی سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو اتنا بڑا شرف عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں قربان کیتیاں، اپنے مال قربان کیتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنال اپنی وفاداری قائم رکھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا دیدار کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت دا شرف حاصل کری دے رہا ہوں، کھاون دا بعض اوقات خیال نہیں رہا، نبی پاک دے چہرے کو تکڑیں جلے مشغول تھی دیں تو کافی سارا وقت گزر میں دائی، انہوں کو کھاون اور پیون دا خیال تک نہیں آندا، جلے نبی پاک دا چہرہ کے ہندائی تا بھوک اور تاس سارا کچھ گھر میں آندا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس دی زیارت دی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ کہ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک جڑا لوگاں دا ایمان بچن دی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان دی شان دے وچ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور آپ دی المدینہ العلمیہ قصرہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کثرت فرمائی۔ میں نے ناقص معلومات دے مطابق 512 چوٹی کے جید علماء کہ جڑے اس کام وچ مشغول ہیں کہ امت تک یہ مواد پہنچایا ونے کہ جس دن کیا ہوئے کہ صحابہ کرام دی عظمت لوگاں دے سینہ دے وچ موجود رہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت لوگاں دے سینہ دے وچ محفوظ رہے۔ اس واسطے انہوں نے کتاباں لکھنا شروع کی کیوں ہیں، الحمدللہ لٹریچر تقسیم کریں دے بر مدنی چینل دوتے آ کے انہاں پاک ہستیاں دی شانہ کو بیان کریں دے، ہر اٹھڑ والے فطرے دا کلا کما کریں دے اپنے انداز دے۔ الحمدللہ انہوں نے صحابہ کرام دی شانہ بیان کران دوتے الحمدللہ کہ اپنا دی رات وقت کیتا ہوئے۔
اگر تسا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نشان پڑھنی ہے تو فیضان صدیق اکبر کتاب دعوت اسلامی نے شائع کی ہے. اگر کوئی بندہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نشان پڑھنا چاہتا ہے تو کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتاب پڑھے. اگر کوئی بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نشان پڑھنا چاہتا ہے تو کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بڑھا تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ کرامات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب لکھ دیتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع ہے تو کرامات امام حسین کتاب لکھی ہے. الحمدللہ کہ سیدنا امام حسن نباری ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 روایات و حکایات لکھی ہے. الحمدللہ اور دلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے. دعوت اسلامی نے انہوں نے خلاف اٹھانا لے فتنہ دا بھی کلا کما فرمائے اور فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب تحریر فرمائی. آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے کتابہ کس انداز لکھی ہیں. کتائی ہیں فیضان امام محمد باقر, کتائی ہیں فیضان امام موسیٰ کاظم, کتائی ہیں فیضان امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتائی کئی کتاب یعنی ہر محاذ جو تیار کے نا انہوں نے آل رسول کی شان بھی بیان کی تھی, اصحاب رسول کی شان بھی بیان کی تھی. تو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس فتنہ دے دور دے وچ میرا تھوڑا ایمان سلامت فرماوے. یقین منو کہ سب تو قیمتی دولت جڑی ہے ساری قیمتی متاع وہ سارا ایمان ہے. ایمان دی یہ دولت سارے حق تو کسی صورت چھٹنی نہیں چاہیے. الحمدللہ آج یہ جڑی رات ہے اس رات اس امت دے محسن سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتہ اللہ علیہ دی پیدائش دا دہاڑا بھی ہے. آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جڑا نوجوان آپ دی دعوت اسلامی نال وابستہ تھیے. پہلے ناول ہوں ہوں فیضان فتاوی رضویہ ہوں پہلے کیا ہوں دنیاوی لٹریچر ہوں. الحمدللہ ہوں وہ بہار شریعت دی کتاب دا مطالعہ کرنا ہوں. پہلے کیا ہوں جڑے عشقیہ ناول ہوں وہ پڑھتا ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی دے مدنی ماحول نال جڑے وابستہ تھیے اس صحبت دے وچ آئے الحمدللہ ہوں کیا پڑھتا ہے وہ الحمدللہ عز و جل کہ بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف پڑھتا ہے. تفسیر صراط الجنان قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اللہ نظر آئے. اس واسطے پیارے بھائیوں میں سارے کو اپیل بھی کرے سا. اپیل یہ ہے کہ دعوت اسلامی دے بہت سارے مدنی کام ہیں ساری مسجد دے وچ الحمدللہ جڑے بندے نماز پڑھان صبح سویرے سویرے اللہ دے پاک کلام دی ترجمہ اور تفسیر انہوں کو بیان کر کے تے گھر بھیجا وے. یعنی صرف نماز پڑھن نہیں آتے بلکہ اللہ دے پاک کلام دے فیضان دے نال فیض یافتہ ہو کے گھر دے وچ ویندے. جلے مغرب دا ٹائم تھیندا ہے تو الحمدللہ نبی پاک دا کوئی فرمان یا قرآن پاک دی کوئی نہ کوئی آیت دا ترجمہ انہوں کو بیان کر کے تو انہوں کو گھر دے وچ ٹورا ویندے. جلے بھی کوئی آب آندا ہے کوئی نہ کوئی شریعت دا کوئی نہ کوئی دین دا مسئلہ اللہ دے فضل نال الحمدللہ تو متا بیان کرنا ہوندا ہے. آخر دوتے صرف میں اتنی التماس کرے سا کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا دامن مضبوطی نال تھام کے رکھو. انشاءاللہ وہ بندہ بھٹکدا نہیں. میرے قبلہ پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ فرمایا وہ نظریات الحمدللہ میرے سنت بھی ہیں. آپ فرمایا کہ میرے نظریات بے عین ہی وہی ہیں جو اعلی حضرت امام احمد رضا کے ہیں. اگر کوئی شخص مجھے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اعلی حضرت امام احمد رضا کو پڑھے اور جو اعلی حضرت امام احمد رضا کو پڑھتا جائے ان کی باتوں پر عمل کرتا جائے وہ کہے کہ میں نے پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے. ٹھیک ہے. اس واسطے یہ غیرت مند آستانہ تو الحمدللہ سانو یہ غیرت کا سبق ہے کہ انہاں پاک ہستیاں کو اپنا رہنما بنا کے مضبوطی نال انہاں دا ہاتھ تھام کے رکھنا, انہاں کو چھوڑنا نہیں. بس انہاں دے پیچھے چلدے آسو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوسی تہاڈا بیڑا پار ہوسی. وما علینا الا البلاغ المبین.